ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بين الخوف والرجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، ماہ مبارک، ماہ کریم، ماہ رمضان المبارک کا آج آخری روزہ ہے اور ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ یہ ماہ مقدس، ماہ منور ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ جدا ہو کر یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، ماہ رمضان اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، دعا کریں کہ جب ماہ رمضان ہم سے جدا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ ہمارے حق میں ہماری سفارش کرے۔ جمعۃ الوداع ہے اور آخری روزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں نعمتوں کو، دونوں برکتوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ آخری ماہ رمضان کا دن یہ وہ دن ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اور پھر ہر رات کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 لاکھ افراد کی بخشش فرماتا ہے جن پر نار جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ہر رات کے بدلے میں۔ اور پھر اس ماہ کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں،
بخشش اللہ رب العزت اس ایک رات کے اندر فرماتا ہے. اور پھر جب آخری روزہ آتا ہے، آخری رات آتی ہے، تو جتنی بخشش پورے مہینے میں ہوتی ہے اللہ رب العزت اس آخری روزے کے اندر آخری دن، ماہ رمضان کے آخری دن اللہ رب العزت اتنی بخشش فرماتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعے کو اللہ رب العزت 6 لاکھ افراد کی بخشش فرماتا ہے. ہر جمعے کو، ہر جمعے کو 6 لاکھ افراد کی، عام جمعے کی بات ہو رہی ہے، عام جمعے کو 6 لاکھ افراد کی اللہ رب العزت بخشش فرماتا ہے. اور پھر جمعۃ الوداع ہو، ماہ رمضان ہو، اور ماہ رمضان کے ابتدا میں ایک بار نظر رحمت سے دیکھتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے روز اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امتیوں کو ایک دن میں، ایک جمعے کے دن 3 بار نظر رحمت سے دیکھتا ہے. پھر کیوں نہ حمد کریں اس خدا کی جس نے ہمیں یہ ماہ رمضان دیا، ماہ رمضان دیا جو مہینوں کا سردار، پھر جمعۃ المبارک دیا جو دنوں کا سردار، پھر جمعۃ الوداع دیا جو جمعوں کا سردار، پھر لیلۃ القدر جیسی رات دی جو راتوں کی سردار، قرآن جیسی کتاب دی جو کتابوں کی سردار، بیت اللہ جیسا گھر دیا جو مسجدوں کا سردار، آب زمزم دیا جو پانیوں کا سردار، زمزم کا کنواں دیا جو کنووں کا سردار، حجر اسود دیا جو پتھروں کا سردار، ابو بکر جیسا صدیق دیا جو صدیقوں کا سردار، عمر جیسا عادل دیا جو عدیلوں کا سردار، عثمان جیسا سخی دیا جو امت کے سخیوں کا سردار، علی جیسا ولی دیا جو ولیوں کا سردار، امام حسین جیسا شہید دیا جو شہیدوں کا سردار، اور فاطمہ جیسی مصطفیٰ کو بیٹی دی جو ساری کائنات کی بیٹیوں عورتوں کی سردار، محمد جیسا نبی دیا جو نبیوں کا سردار، اور پھر ہمیں محبوب کی امت بنایا جو ساری امتوں کی سردار. ساری برکتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے وسیلے سے، اپنے محبوب کے سبب، اپنے محبوب کی امتیوں کے لیے اللہ نے اپنی رحمتوں کے سارے خزانے کھول دیے. رحمت حق بہانمی جویت، بہانمی جویت، رحمت حق بہانمی جویت، بہانمی جویت. اللہ رب العزت کی رحمت وہ بہانے تلاش کرتی ہے محبوب کے امتیوں کو بخشنے کے لیے. کبھی ماہ شعبان، کبھی ماہ رمضان، کبھی لیلۃ القدر، کبھی جمعۃ الوداع، کبھی روزے. یہ سب کچھ جو اہتمام ہو رہا ہے یہ بخشش کا اہتمام ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے نبی پاک نے فرمایا کہ خاک آلودہ ہو اس کی ناک، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر. یہ سارے بخشش کے سامان ہیں، بخشش کے دریا کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ
اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کی بارگاہ میں قیام کرنے سے، قیام سے مراد جواب دہی کا عنصر جو ہوتا ہے، اس سے ڈر گیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کے لیے جو ڈر گیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے خوف سے اپنے دنیا کی زندگی کے اندر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، خوف سے کہ میں نے کل اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا جواب دینا ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا تو پھر کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب جرم دوں گا، وہاں اس کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا جا کر، جو اس خوف سے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں گا، تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر کے رکھوں گا۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی بڑھ کے اس کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ مقام اس میں ظرف کھڑا ہونے کی جگہ، یعنی اللہ کے سامنے انسان جواب دہ کے حوالے سے جب کھڑا کیا جائے گا، جو اس کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ علماء لکھتے ہیں مفسرین کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی شان میں نازل ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پیش کیا گیا پینے کے لیے، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، اللہ کا خوف، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی جو ڈر ہے وہ کتنا ہے۔ آپ نے وہ دودھ لیا اور نوش کیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ طیب طریقے سے، حلال طریقے سے دودھ حاصل نہیں کیا گیا، یہ دودھ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا۔ اور جب یہ خبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے انگلی ڈال کے کہہ کی اور سارا دودھ باہر نکال دیا کہ میں نے حرام کا لقمہ لیا ہے، میں نے مشتبہ کھانا کھایا ہے، مشتبہ دودھ پیا ہے، اور ابو بکر کی یہ شان نہیں کہ مشتبہ چیزیں استعمال کرے، وہ فوراً سارے کا سارا دودھ باہر نکال دیا۔ ادھر دودھ باہر نکالا، ادھر اللہ رب العزت نے جبریل کو محبوب کی بارگاہ میں بھیجا، جا کر محبوب کی بارگاہ میں عرض کر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں عطا کر دی۔ اب 2 جنتیں کیا ہیں؟ 2 جنتیں کیا ہیں؟ ایک جنت وہ جو اللہ دے گا، ایک جنت وہ جو اللہ دے گا، اور ابو بکر کے لیے 2 جنتیں کیا ہیں؟ ایک جنت جو جنت اللہ عطا فرمائے گا، اور دوسری جنت جہاں آج ابو بکر رہ رہا ہے، جہاں ابو بکر رہ رہا ہے، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ، وہ روضہ انور، وہ قبر انور، وہ گنبد خضرا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی سیدنا ابو بکر عمر بھی اسی جنت کے اندر رہ رہے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
یہ دو جنتیں کیا ہیں جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا؟ تو فرمایا کہ دو جنتوں سے مراد یہ ہے کہ ایک جنت جو خالصتاً چاندی کی ہوگی، ہر شے اس کی چاندی کی ہوگی، اس کے برتن چاندی کے، ہر شے اس کی چاندی کی ہوگی۔ اور دوسری جنت وہ ساری کی ساری جنت سونے کی ہوگی، ساری کی ساری جنت سونے کی ہوگی۔ یہ دو جنتیں ہیں۔ دوسری اس کی توجیہ، اس کی تفسیر کیا ہے کہ ایک جنت عدن اور ایک جنت نعیم، یہ دو جنتیں ہیں۔ اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے۔ کس کو؟ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور اس مراد کیا ہے؟ اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، اس کی نافرمانی کو، اس کی حکم عدولی نہ کی، اس کے حکم کو مانتا رہا، گناہوں کو چھوڑ دیا، تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ دو جنتیں کیا ہیں؟ اللہ اپنے اس بندے کو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ ایک جنت اس کے لیے، اس کے اہل خانہ کے لیے، اس کی ازواج کے لیے جو جنت میں اسے دی جائیں گی، اور دوسری جنت اس کے دوستوں کے لیے، دوستوں کے لیے۔ جس طرح ایک ہمارا گھر ہوتا ہے اور ایک ہمارا ڈیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گھر والے گھر میں رہتے ہیں اور ڈیرے پر سارے دوست جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت دو جنتیں عطا فرمائے گا، ایک گھر والوں کے لیے اور ایک دوستوں کے لیے۔ من خاف مقام ربہ جنتان، دو جنتیں عطا فرمائے گا اللہ رب العزت۔ جو اللہ کے خوف سے اپنے زندگی کے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو اللہ رب العزت دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجا، انسان کے سینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ہی دل رکھا ہے، ایک ہی دل رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ دو دل اللہ رب العزت نے انسان کے سینے کے اندر نہیں رکھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ نے ایک ہی دل رکھا ہے انسان کے سینے کے اندر، اس کے جوف کے اندر ایک دل رکھا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جو ایک دل ہے اس میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، دو خوف جمع نہیں ہو سکتے۔ دو محبتیں کیا ہیں؟ کہ دنیا کی محبت بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو، یہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی اور یا پھر دنیا کی محبت ہوگی، پھر دو خوف جمع نہیں ہو سکتے انسان کے دل کے اندر، دو خوف جمع نہیں ہو سکتے انسان کے دل کے اندر، کہ اسے اللہ کا بھی خوف ہو اور نارے جہنم کا بھی خوف ہو، نارے جہنم کا بھی خوف ہو۔ یہ دو خوف جمع نہیں ہو سکتے۔ یا اسے اللہ کا خوف رہے گا، جب اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آئے گا پھر جہنم کا خوف کوئی نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ تو جو انسان ایک ہی دل رکھتا ہے اس کے اندر دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کی محبت ہے پھر دنیا کی محبت نہیں، اور اگر دنیا کی محبت ہے پھر اللہ کی محبت نہیں۔ اگر جہنم کا خوف ہے پھر خدا کا خوف نہیں، اور جب خدا کا خوف ہے پھر جہنم کا آگ کا خوف نہیں ہے۔ اور یہ خوف اور امید کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ناراضگی، اللہ رب العزت کی بے نیازی
ہیبت اور دبدبا اسے خوف کہتے ہیں، اور دوسری طرف انسان اس کی رحمت کا امیدوار ہو اور اس کی بندہ نوازی جانتا ہو، صرف بے نیازی ہی نہیں کہ وہ بے نیاز ہی نہیں، وہ بندہ نواز بھی ہے، اس کی بندہ نوازی پر یقین رکھنا یہ رجا ہے۔ اور حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو خوف کب ہونا چاہیے اور رجا کب ہونی چاہیے، خوف کب ہونا چاہیے اور رجا کب ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو جوانی کے اندر اللہ کا خوف رہنا چاہیے، جوانی کے اندر اللہ کا خوف اسے ہونا چاہیے، اور بڑھاپے کے اندر اسے امید ہونی چاہیے کہ وہ بڑھاپے پر رحم کرے گا اور معاف کر دے گا۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ، جوانی کے اندر خوف، بڑھاپے کے اندر صحت کے دنوں کے اندر جب انسان کو صحت ہے، عافیت ہے، چلتا پھرتا ہے، بیماری کوئی نہیں، تو اس وقت اسے خوف رہنا چاہیے۔ جب وہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اسے خوف رہنا چاہیے میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اور جب وہ بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، نحیف ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو اس وقت اس پر رجا ہونی چاہیے۔ اور فراغت کے دن، پیسے کے دن، جب اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس وقت اسے خوف رکھنا چاہیے، اللہ کا خوف اس کے دل پر رہنا چاہیے۔ اور جب تھوڑا وہ مالی طور پر کمزور ہو جائے، غریب ہو جائے، تو اس وقت پھر امید رکھنی چاہیے کہ یہ دن بھی ختم ہو جائیں گے، یہ دن بھی لوٹ جائیں گے اور پھر اچھے دن آ جائیں گے۔ یہ خوف اور رجا ہے جو ایمان کی علامت ہے۔ جس دل کے اندر یہ خوف اور رجا نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں۔ کبھی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوف زدہ ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، سارے کے سارے اعمال منہ پہ نہ مار دے، اور جب وہ عمل بجا لائے، عمل کر لے، عبادت کر لے، تو اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اس کی بارگاہ میں استغفار بھی کرے، اور جب عبادت کر لے تو پھر یہ امید رکھے، یہ رجا رکھے کہ وہ بندہ نواز ہے، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں جنت عطا فرمائے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی بالکل خوف زدہ ہو جانا نہیں، اس نے بخشنا ہی نہیں، اس نے معافی نہیں کرنا، ہر وقت عذاب ہی سناتے رہنا، یہ بھی ایمان نہیں۔ اور بالکل امید لگا کے بیٹھ جانا، عمل ہی کوئی نہیں ہے، نیکی کوئی نہیں ہے، چلو اس نے بخش دینا ہے، سارے گناہ کرتے رہو، یہ بھی ایمان نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اس کا خوف بھی رہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول، آپ اس کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ خوف اور رجا کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل میدان حشر میں اللہ رب العزت اعلان فرمائے کہ میں نے سارے انسانوں کو بخش دیا ہے سوائے ایک کے، سوائے ایک کے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مزدہ دیا ہے، صرف مزدہ نہیں دیا، بشارت نہیں دی، بلکہ اپنے ساتھ جنت میں رکھا ہوا ہے، اور جن کو نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کے روز جب میدان حشر میں جاؤں گا تو میرا ایک ہاتھ کے اندر ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ کے اندر عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اس انداز میں حاضر ہوں گا
فخر اور عمر، مراد رسول جو شوکت اسلام ہے، جن کے بارے میں نبی پاک نے دعا کی اللہم اعز الاسلام باسلام عمر، اے اللہ عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو عزت دے دے، ساری انسانیت کو، مسلمانوں کو عزت ملی ہے اسلام سے، اور اسلام کو عزت ملی ہے عمر فاروق سے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے میدان حشر میں اعلان کیا کہ میں نے ساری انسانیت کو جنت کے اندر بھیج دیا ہے، بخش دیا ہے سوائے ایک بندے کے، تو کہتے ہیں مجھے خوف ہے وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، کوئی ایک بھی نہیں بخشا جائے گا سوائے ایک فرد کے جو جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک خوش نصیب میں ہوں گا، مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا جس کو اللہ رب العزت جنت میں بھیجے گا۔ یہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجاء کے درمیان ہے، انسان اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتا رہے، ڈرے اس انداز میں کہ گناہ کے قریب نہ جائے، اور رحمت کی امید اتنی ہو کہ اپنے اعمال پر اترائے نا کہ میں نے بڑے روزے رکھ لیے ہیں، میں نے راتوں کو جاگ لیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اترائے نا اپنی عبادات پر، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے۔ اور الایمان بین الخوف والرجاء، یہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی نشانی کیا ہے کہ جس کے سینے کے اندر ایمان ہے اس کے اندر خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، اور دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، خوف، دو خوف، دنیا کا خوف اور آخرت کا خوف، یہ جمع نہیں ہوتے، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت جمع نہیں ہوتی، یہ دنیا کا خوف اور اللہ کا خوف، آگ کا خوف اور اللہ کا خوف، یہ جمع نہیں ہوتے۔ اس پر ایک بات، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاریخ کا، حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو بت پرست ہے، بت پرست جو بتوں کی پوجا کرنے والے، ان لوگوں کو کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا، آؤ، آئیں گے، اللہ ان سے پوچھے گا، سوال کرے گا، بتاؤ تم ان بتوں سے محبت کرتے ہو، یا اللہ کی محبت ہے یا پھر بتوں کی محبت ہے؟ ان بتوں سے محبت کرتے ہو یا اللہ ان سے محبت کرتے ہیں؟ ان کی عبادت کیوں کرتے رہے ہو؟ ان بتوں کو سجدہ کیوں کرتے رہے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اس لیے ان کو سجدہ کرتے رہے، ان کی پوجا کرتے رہے۔ اللہ فرمائے گا تمہیں پتہ نہیں کہ عبادت میری ہے، سجدہ مجھے ہے، پھر ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے رہے ہو؟ یا اللہ محبت کی وجہ سے، تو یا اللہ کی محبت ہے پھر یا بتوں کی محبت ہے۔ اللہ فرمائے گا ان لوگوں کو جو بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کو اٹھا کر بتوں سمیت جہنم کے اندر پھینک دو۔ وہ کہیں گے یا اللہ تو ہمیں جہنم کے اندر پھینک رہا ہے، لیکن یہ بت ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں سجدہ کرو۔ اللہ فرمائے تم جھوٹ کہتے ہو، وہ تو بولو، تم انہیں کہتے رہے ہو دنیا کے اندر کہ تم ہمیں سجدہ کرو، بت کہیں گے، اللہ زبان دے گا بتوں کو کہ نہیں ہم نے کبھی نہیں کہا ہے، انکار ہو جائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر دونوں کو اٹھاؤ، بتوں کو بھی اٹھاؤ اور ان بت پرستوں کو بھی اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ اب جب اللہ یہ حکم دے گا تو اس وقت وہ بت پرست، وہ بتوں کے پجاری
وہ کہیں گے یا اللہ ان بتوں کو اٹھا کر پھینک دے جہنم کے اندر، ہمیں نہ پھینک۔ اللہ فرمائے گا تم محبت نہیں کرتے ان بتوں سے؟ تمہاری کیسی محبت ہے؟ بس اتنی محبت ہے کہ تھوڑا سا امتحان کا وقت آیا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں محبت کیا ہوتی ہے۔ اللہ فرمائے گا اگر تم محبت والے دیکھنا چاہتے ہو جن کے سینوں کے اندر محبت ہے تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت فرمائے گا این متحابون فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو جب اللہ اعلان فرمائے گا میدان حشر میں کہاں ہے، تو پھر انبیاء آگے بڑھیں گے، نیک صلحاء آگے بڑھیں گے، ادھر سے داتا رجویری آگے بڑھیں گے، خواجہ رجویری بڑھیں گے کہ اللہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ سارے ولی اکٹھے ہو کر آگے بڑھیں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو کہ میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں ان بت پرستوں کو، بتوں کے پجاریوں کو، کہ محبت والے کون ہوتے ہیں۔ یہ تو محبت میں جھوٹے ہیں، سچی محبت والے کون ہوتے ہیں؟ جو میری محبت کا دعویٰ کرنے والے وہ آگے بڑھیں اور میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ جہنم میں جا کر چھلانگ لگائیں۔ جو اللہ کی محبت کرنے والے، اللہ ان کو فرمائے گا جاؤ جا کر جہنم کے اندر آگ کے اندر چھلانگ لگاؤ۔ تو وہ اللہ کا حکم سن کر جھومتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے اور قریب جب پہنچیں گے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چھلانگ لگانے لگیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں کو جاؤ ان کو روکو۔ میں تو صرف ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ اپنی محبت میں جھوٹے ہیں، آج بتوں سے انکار کر رہے ہیں، اور یہ وہ میرے بندے ہیں جو دنیا کے اندر مجھ سے محبت کرتے تھے اور آج میں نے انہیں حکم دیا ہے تو ان کے نزدیک جنت اور جہنم کوئی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ حیثیت میرا حکم رکھتا ہے۔ فرشتوں جاؤ ان کو پکڑ کر واپس لاؤ۔ وہ جہنم میں کیوں جلیں؟ ان کے دل کے اندر میرا خوف ہے، ان کے دل کے اندر آگ کا خوف کوئی نہیں، اسی لیے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس دل میں جہنم کا آگ کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے بھاگ کر وہ جہنم کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جاؤ فرشتوں، حدیث پاک میں آتا ہے میرے ان بندوں کو واپس لے کر آؤ، اور کس انداز میں واپس لانا ہے کہ ان کے پاؤں کے تلووں کو چومتے ہوئے، ان کے پاؤں پر بوسے دیتے ہوئے انہیں میرے پاس واپس لے کر آؤ، کیونکہ وہ میرے حکم پر جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اس دل کے اندر آگ کا خوف نہیں ہو سکتا، نارے جہنم کا خوف نہیں ہو سکتا۔ اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہے پھر وہ دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ان کا جو زندگی کا عمل ہے، کوئی بھی عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کوئی غرض نہیں، نہ جنت کی، نہ حور و غلمان کی، نہ جنت کی نعمتوں کی، نہ صرف اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو جو عمل کرتا ہے جنت کے لیے اسے جنت ملتی ہے، اور جو عمل کرتا ہے اللہ رب العزت کے لیے اسے جنت بھی ملتی ہے، جنت والا بھی ملتا ہے، جنت والا بھی ملتا ہے۔ اسی بات پر علامہ اقبال اظہار کر رہا ہے نا، جن کا عمل ہے بے غرض، جن کا عمل ہے بے غرض، یعنی جنت کی غرض نہیں، حور و غلمان کی غرض نہیں، جنت کی نعمتوں کی غرض نہیں، جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ اور ایسے لوگ جب اللہ رب العزت سارے لوگوں کو جن کو جہنم میں بھیجنا ہے وہاں بھیج دے گا، جن کو جنت میں بھیجنا ہے وہاں بھیج دے گا، اور کچھ لوگ جنت کے باہر
دروازے پر وہ بیٹھ جائیں گے. سارے جنتی جنت کے اندر چلے گئے, کچھ لوگ باہر ہی بیٹھے ہیں. فرشتے کہیں گے آؤ اندر. کہتے ہیں تم اپنا کام کرو, ہمیں یہیں رہنے دو. جب اللہ پوچھے گا کہ یہ باہر کیوں بیٹھے میرے دروازے پر, تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ جنت تمہاری ہے, جنت کے اندر آؤ. یہ آ نہیں رہے تو اللہ فرمائے گا انہیں نور کی زنجیریں ڈال کے جنت کے اندر لے کر آؤ. تو فرشتے انہیں نور کی زنجیریں ڈال کے, ہم بھاگتے ہوئے جائیں گے اور وہ بائی فورس اندر جائیں گے. بس فرق ہے یہ, فرشتے لے کر جائیں گے جنت کے اندر. جب وہ جنت کے اندر لے جائیں گے تو ایک کونے میں جا کر بیٹھ جائیں گے. دھیان نیچے ہے, آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں, کسی نعمت کو دیکھ نہیں رہے, کسی نعمت سے متمتع نہیں ہو رہے, بیٹھے ہوئے ہیں سر جھکا کے. فرشتے آئیں گے خدمت کرنے والے, حور و غلمان آئیں گے, کوئی پانی لے کر, کوئی کھانا لے کر, کوئی نعمت لے کر. یہ کسی کی طرف دھیان نہیں دیں گے. اللہ پوچھے گا میرے یہ بندے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نعمت سے متمتع نہیں رہے, فرشتوں حور و غلمان ان کی خدمت کیوں نہیں کر رہے تم؟ تو عرض کریں گے یا اللہ ہم نے سب کچھ پیش کیا ہے, یہ ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں, ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں, کوئی نعمت ہم سے لیتے ہی نہیں, کسی نعمت سے متمتع ہوتے ہی نہیں. تو اللہ فرمائے گا اچھا یہ تمہاری طرف دیکھ نہیں رہے, تو میں خود ان سے پوچھتا میں خود پوچھتا ہوں کہ میرے بندوں بتاؤ میری جنت کے اندر کیا کمی ہے, تم یہاں خوش کیوں نہیں ہو, کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جو تم چاہتے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ تو یہ بتا کہ ہم دنیا کے اندر جو عمل کرتے رہے ہیں, روزے رکھتے رہے ہیں, نماز پڑھتے رہے ہیں, صدقات دیتے رہے ہیں, خیرات کرتے رہے ہیں, تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہے ہیں, تیری مسجدوں کو آباد کرتے رہے ہیں, یہ تو بتا ہم جنت کے لیے کرتے تھے یا تیرے لیے کرتے تھے؟ اللہ فرمائے گا تم میرے لیے کرتے رہے ہو, تو یا اللہ پھر جنت کیا ہے؟ ہمیں تو چاہیے. اور پھر قرآن کہتا ہے پھر اللہ رب العزت ان حور و غلمان سے وہ کوزے لے کر, وہ پیالے لے کر, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اللہ انہیں اپنے دستے قدرت سے پلائے گا. جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر, باتا و جام سے گزر. ہم جو روزے رکھ رہے ہیں, جو عبادتیں کی ہیں ہم نے, ان عبادتوں کا مقصد کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اگر صرف جنت ہے تو وہ تو مل ہی جائے گی, لیکن مقصد اللہ رب العزت کی رضا, اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں. جو بھی کام کرنا ہے, اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہی قبول ہوتا ہے, وہی قبول ہوتا ہے. جس عمل کے اندر ریا آ گئی, دکھلاوا آ گیا, دنیا کی خواہش آ گئی, اپنا نام آ گیا کہ میرا نام ہو, نمود و نمائش آ گئی, وہ عمل دنیا کے اندر رہے گا, اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر و ثواب نہیں رکھنے والا. اور جو عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے, اور آج جو ہم کر رہے ہیں, ہم کسی سے مت پوچھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے دل سے اندر کا جو مفتی بیٹھا ہے اس سے پوچھیں ہم کہ یہ کام دنیا کے لیے کر رہے ہیں, ریا کے لیے کر رہے ہیں, دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں, نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہیں, دنیا کی شہرت کے لیے کر رہے ہیں, یا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور لب لباب کیا ہے ساری باتوں کا کہ ہم جو بھی عمل کریں, جو بھی عمل کریں وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. یہ دیکھیں روزہ جو ہم نے رکھا ہے, روزہ ایسی عبادت ہے جو ریا سے پاک ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے, صدقہ خیرات کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے, لینے والا دیکھ رہا ہے, اور نیت کہ میں اپنے آپ کو بڑا امیر سمجھ رہا ہوں, مستقل سمجھ رہا ہوں, اس لیے دے رہا ہوں. تو نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے نمازی کہیں. آج کر رہا ہے انسان کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے, اور دل کے اندر ریا پیدا ہو رہی ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان رکھتا ہے کسی دوسرے کو
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کی جزا ظاہر ہے، ہر عمل کی جزا ظاہر ہے، اور جو روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں، خود ہوں میں اس کی جزا، انا اجزی بہ وانا اجزی بہ، دونوں معروف اور مجہول دونوں طرح، یعنی میں اس کی جزا دوں گا الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا، اور الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی عام عبادت کرنے والے، باقی عبادات کرنے والے ان کے لیے جنت، اور روزے داروں کے لیے میں خود ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار، ایک خوشی روزے دار کے لیے یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے، تو اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، طرح طرح کے کھانے اس کے دسترخوان پر سجے ہوئے، ایک خوشی اسے مل رہی ہے۔ اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ عند لقاء الرحمن، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے ملاقات کرے گا، جب ملاقات کرے گا تو ملاقات کیسی ہوگی؟ باقی لوگوں کو دیدار ہوگا جنت کے اندر، باقی اعمال کرنے والے ان کے آگے حجاب ہوگا، اور جو روزے دار ہوگا اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے۔ ہم دنیا کے اندر اعمال بجا لا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سارے عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنی نیت بھی ہم درست کر لیں، نیت بھی درست کر لیں۔ اگر دنیا کے کسی آدمی نے ہمیں ریوارڈ دے دیا، جزا دے دی، واہ واہ کہہ دی، سبحان اللہ کہہ دیا، تو اس کا فائدہ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اللہ کی طرف سے ریوارڈ مل گیا، اللہ نے قبول کر لیا، تو پھر سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ تو یہ جو جتنے بھی عبادات ہیں یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہم کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پھر رمضان تک یہ جمعۃ الوداع ہے، یہ رمضان تک ہی نہیں، پھر اس کو ہم نے آگے کنٹینیو کرنا ہے جمعے کو۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان کے اندر مسجدیں بھری ہوتی ہیں، باہر بھی لوگ ہوتے ہیں، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر جمعہ بھی گئے، بندے بھی باہر بھی۔ کیوں؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا فرض جمعہ رمضان کے اندر ہے اتنا ہی فرض رمضان کے بعد بھی ہے، صرف اجر نہیں ہے نا، اجر زیادہ ہے، لیکن فرض اتنا ہی ہے، حکم اللہ کا اتنا ہی ہے، حکم اللہ کا اتنا ہی ہے، جمعے کے حوالے سے فرض ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ جمعہ فرض ہے۔ اور اب عام جمعہ ہو یا ماہ رمضان کا جمعہ ہو، اور جمعے کو چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں جمعہ، اور ودا کر کے اب آج جا رہے ہیں کہ یا جمعہ الوداع، آئندہ رمضان اگر مل گیا تو پھر آئیں گے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں، وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، ہر حال میں مانتا ہے، ہر وقت مانتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں خوف زدہ رہتا ہے کہ اس نے حکم دیا ہے، میں نے اس کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور جو بندے اس کا حکم پورا کرتے ہیں پھر ان کے لیے جزا بھی علیحدہ ہوتی ہے، اس کی بخشش کے پروانے اور دیوانے کھلے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پیش کیا جائے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرشتے اس کے پاس جائیں گے کہ نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑا ہوگا، فرشتوں نے جو اسے زندگی کے اندر عمل کیے ہیں وہ سارے کا سارے رجسٹر فرشتوں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوں گے، اور فرشتے اس بندے سے کہیں گے اے فلاں ابن فلاں چل تیری پیشی کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی عدالت میں تجھے پیش کرنا ہے، اللہ نے تجھے بلایا ہے۔ تصور کرو، آپ ہم سب تصور کریں کہ جب دنیا کی عدالتوں کے اندر پیش ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اور یہ ساری کی ساری عدالتیں دنیا کی ساری کی ساری عدالتیں اللہ ماشاء اللہ نا انصافی پر، ظلم پر فیصلے کرنے والی ہیں، اللہ ماشاء اللہ وہ جو ہوگا ایک عدل جسے اللہ کا خوف ہوگا،
جس ملک میں عدالت نہیں، عدل نہیں، اس میں امن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ نے سنا ہے؟ سنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حکومت کفر پر باقی رہ سکتی ہے لیکن نا انصافی پر، ظلم پر نہیں رہ سکتی۔ اگر عدالتیں ہی جہاں سے عدل نکلنا ہے وہی ظلم کرنا شروع کر دیں تو باقی کیا رہے گا؟ باقی کیا رہے گا؟ اور پھر سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ چند دن کے معاملے ہیں سارے، چند دن کے معاملے، جس طرح رمضان جدا ہو گیا نا، اور بہت سارے افراد سے جو پچھلے سال یہاں موجود تھے آج نہیں، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو آج ہیں اگلے سال نہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھر سوچنا چاہیے نا ہم کل کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کو فرشتے نامہ اعمال لے کر جائیں گے، تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ وہ کہے گا دیکھو مجھے پتا ہے میں کیا کرتا رہا ہوں دنیا کے اندر، اب وہاں پیش ہونے سے میں خوف زدہ ہوں، تم ایسے کرو جو فیصلہ کرنا ہے یہی کر دو، باہر ہی کر دو، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو، جو فیصلہ کرنا ہے، جو سزا دینی ہے دے دو، جو جرم عائد کرنا ہے کر دو، جہاں بھیجنا ہے بھیج دو، اگر جہنم کے اندر پھینکنا ہے پھینک دو، تم خود ہی پھینک دو، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو۔ وہ فرشتے فرمائیں گے اللہ نے حکم دیا ہے اسے لایا جائے، کہے گا میرے اندر ہمت نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکوں، تم نے جو فیصلہ ہے کرنا ہے کر دو۔ تو فرشتے اسے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، یا اللہ یہ آنے سے گریز کر رہا تھا، آ نہیں رہا تھا، ہم اسے لے کر تیری بارگاہ میں آ گئے، تو انہوں نے حکم دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا تم کیوں نہیں میرے سامنے آ رہے تھے؟ یا اللہ شرم ہے، بڑی شرم ہے، پتہ ہے جو ہم نے کیا ہے، تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہے ہیں، تیری ذات ہے، خوف ہے ہمارے دل کے اندر، اس لیے تیری بارگاہ میں پیش نہیں ہو رہے، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف پتہ ہے اس لیے نہیں پیش ہو رہے، اور میں نے فرشتوں کو عرض کیا تھا کہ جو تم نے سزا دینی ہے دے دو، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو۔ اللہ فرمائے گا تیرے دل کے اندر میرا خوف ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ ہاں خوف ہے، بڑا ڈر رہا ہوں تجھ سے۔ اللہ فرمائے گا تیرے دل کے اندر میرا خوف ہے تو پھر تجھے جہنم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، جا میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ ہم نے اس انداز میں اگر دنیا کے اندر یہ خوف آ گیا، یہ سارے جرم جو رہے ہیں، جتنے گناہ ہو رہے ہیں، رشوت ہے، دھوکہ ہے، یہ ملاوٹ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ ہے، کام توڑ رہے ہیں، کام ناپ رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو چھین رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال چھین رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، ان سارے جرائم کا سبب کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں، کہ جو ایمان بالغیب ہے نا ہمارا، کہ کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، یہ ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے، یہ ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ آؤ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، جس طرح ماہ رمضان کے اندر ایمان بالغیب کا جو عقیدہ تھا اس کو ہم نے مضبوط کیا ہے۔ کیسے مضبوط کیا ہے؟ روزے دینے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ نے سال کے اندر جو ماہ رمضان کے مہینے کے روزے ہمیں دیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ میرے محبوب کے امتیوں کے اندر جو ایمان بالغیب کا عقیدہ ہے یہ مضبوط ہو جائے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ روزہ رکھتے ہیں ہم، سحری کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیا، شام تک کچھ نہیں کھایا، سارا دن کام کیا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دوپہر کو تھک ہار کر انسان اپنے گھر کے اندر گیا ہے، گھر کے اندر کوئی بندہ بھی نہیں، اپنے کمرے کے اندر فریج پڑی ہوئی ہے، ٹھنڈا مشروب پڑا ہوا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، ایک گلاس لے کر ڈال کے پانی پی کے منہ کھلی کر کے صاف کر کے باہر آ جائیں، کسی کو کیا پتا کچھ پیا کہ نہیں پیا، پتہ چلے گا کسی کو؟ چلو وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے ویسے بھی پانی ڈالتے ہیں منہ کے اندر کھلی کرنے کے لیے،
ہمارے معاشرے کے اندر نہیں رہے گا. ایک دوسرے کی جو حد کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے زیادتی ہو، کسی بھی حوالے سے زیادتی ہو، مال کی زیادتی ہو، زمین کی زیادتی ہو، کسی کی عزت کے ساتھ زیادتی ہو، کوئی بھی معاملہ ہے یہ ہم جو کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ جعلی دوائیاں دیتے ہیں، ملاوٹ شدہ چیزیں دیتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ کہ کون ہم کو کس نے پوچھنا ہے، کس نے ہمیں سوال کرنا ہے. یہ جو نظریہ، یہ جو عقیدہ ہے، یہ کمزور پڑ چکا ہے. یہ کس نے پوچھنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ڈرو اس بات سے کہ جب تم نے میری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہونا ہے. وہ سب نے کھڑا ہونا ہے. اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے سوال و جواب کا. اگر دنیا سے ہم گزر بھی گئے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس سے پوچھنا ہے ہمیں کہ فلاں کے ساتھ. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ لگایا ہے اور اس نے بدلہ لیا ہے، اور اس بدلے میں اس نے اس سے زور سے زیادہ تھپڑ لگایا، اس کے مارنے کا انداز تھوڑا دھیما تھا اور بدلہ لینے والے کا انداز اس سے زیادہ تھا، تو کل اللہ کی بارگاہ میں اسے بھی پیش کیا جائے گا، اسے بھی پیش کیا جائے گا، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو دوست اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. ایک کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی، صرف ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں، اور دوسرا دوست اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہے جنت میں داخلے کے لیے. اگر اس کے پاس ایک نیکی اور ہو جائے گا تو وہ جنت میں جا سکتا ہے. اس کے پاس ایک نیکی کم ہے اور ایک کے پاس ایک ہی نیکی ہے. اللہ فرمائے گا دونوں کو جہنم کے اندر لے جاؤ. ایک کے پاس ایک ہی نیکی، باقی سارے گناہ ہیں، اور دوسرے کے پاس ساری نیکیاں ایک گناہ ہے. اللہ فرمائے کہ اس کو دونوں کو جہنم میں لے جاؤ. آج جتنے بھی آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں نا، یورپ کے اخلاق کی، ان کی اچھی عادات کی، ان کے پاس اپنی کوئی تعلیم نہیں ہے. یہ ساری کی ساری تعلیم، سارے کے سارے اخلاق آپ کے ہیں، جو آپ کے نبی نے آپ کو دیے تھے، ہمیں دیے تھے. ہم نے وہ اخلاق چھوڑ دیے ہیں اور انہوں نے وہ اخلاق اپنا لیے ہیں. انہوں نے اخلاق بنائے ہیں، امن بھی ہو گیا ہے، چین بھی ہو گیا ہے، سکون بھی ہو گیا ہے، اطمینان بھی ہو گیا ہے. اور ہم نے وہ اخلاق چھوڑے ہیں، بے چینی بھی ہے، بے سکونی بھی ہے، بے عملی بھی ہے، بدعملی بھی ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. یہ سارے کے سارے اخلاق ہمارے آقا مولا نے ہمیں سکھائے ہیں کہ ایک دوسرے بھائی کے ساتھ ملنا کیسے ہے، اس کو سلام کیسے کرنا ہے، تمہارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے. یہ اسمائلنگ فیس کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسمائلنگ فیس کے ساتھ. یہ اسلام کی پہلی تعلیم ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بشاشت الوجہ کے ساتھ، اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو ملنا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. اور پھر کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ تم اسے جانتے ہو کہ نہیں جانتے. جو بھی بھائی ملا ہے، آپ کھلے چہرے کے ساتھ، اسمائلنگ فیس کے ساتھ، بشاشت الوجہ کے ساتھ اپنے اس بھائی کا استقبال کرنے سے ملے. اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی سلام کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب بھی نہیں دیتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ پھر ایسے معاشرے، اس کے اندر سکون کیسے آئے گا، امن کیسے آئے گا، اطمینان کیسے آئے گا، خوشی کیسے آئے گی؟ جب ہر بندہ اپنے ہی پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا ہے تو پھر دوسرے بھائی کے ساتھ. تو آؤ، جمعہ الوداع ہے، اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. ایک نئی زندگی کا، وہ زندگی کیا ہے؟ آج سے دوبارہ عہد کریں ہم نے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی کے ہر لمحے کو گزارنا ہے. ایک تو نماز پڑھتے ہیں، پڑھیں، فرض ہے نماز پڑھنی ہے، جمعہ فرض ہے، پڑھنا ہے ہم نے. لیکن اپنے بھائی کے لیے ہم کتنے سود مند ہو سکتے ہیں، نفع بخش ہو سکتے ہیں. اپنے بھائی کے لیے، اپنے معاشرے کے فرد کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو گیا تو وہ دن دور نہیں کہ دنیا کا یہ مثالی معاشرہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ پھر کریں گے ایسے؟ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ تو یہ کر، ہم کریں.
آپ سے آغاز کریں. ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, کسی کا حق نہیں ماننا, کسی کے ساتھ طرح کلامی نہیں کرنی, برداشت کرنی ہے, صبر کرنا ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے دھیمے لہجے میں بات کر لیں. جب دھیمے لہجے میں بات کریں گے تو اگلا بھی دھیما ہو جائے گا. ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے, اور یہ تعلیم جو دی جا رہی ہے یہ کہاں سے دی جا رہی ہے؟ مسجدوں سے. جو دین کے مدرسے ہیں وہاں سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے. آپ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں جو اسکول جو یونیورسٹیاں ہیں ان کا اور مدرسوں کا. کس طرح کمپیریزن کر سکتے ہیں آپ؟ اسکولوں اور کالجوں کے بجٹ دیکھیں اور مدرسوں کے بجٹ دیکھیں, پھر اسکولوں اور کالجوں کا نتیجہ دیکھیں اور مدرسوں کا نتیجہ دیکھیں. یہ جتنے فراڈیے, چور, ملک کا مال لوٹنے والے, قوم کے ساتھ زیادتی کرنے والے, قوم کے ساتھ دھوکہ کرنے والے, ملک کے ساتھ غداری کرنے والے, ملک کو دھوکہ دینے والے, یہ مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں. نہیں بولو یار. نہیں, میں دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو. جی جی ماشاءاللہ. یہ مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں. کوئی بیکن ہاؤس کا پڑا ہوا ہے, کوئی ایچسن کا پڑا ہوا ہے, کوئی نمبل کا پڑا ہوا ہے, کوئی کسی اور یونیورسٹی کا پڑا ہوا ہے, کوئی آکسفورڈ کا پڑا ہوا ہے. سارے کے سارے وہاں بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر, جہاں اربوں ڈالر جن کا بجٹ ہے تعلیم کے لیے, وہاں سے پڑھ کر کہ جب فارغ ہوتے ہیں کوئی ڈاکو نکلتا ہے, کوئی لٹیرا نکلتا ہے, کوئی قاتل نکلتا ہے, کوئی زانی نکلتا ہے, کوئی شرابی نکلتا ہے. اور یہاں تو صرف آپ کے چند ٹکے ہوتے ہیں حلال طریقے پیسے سے, اور پھر کوئی غوث پاک نکلتا ہے, کوئی داتا علی جمیلی نکلتا ہے, کوئی امام ربانی نکلتا ہے, کوئی بابا فرید نکلتا ہے, کوئی خواجہ سعید نکلتا ہے. بات کر دیتا ہوں, جو بچے ہمارے اسکولوں کے اندر, میں اسکول کی تعلیم کا کوئی منکر نہیں ہوں, اسکول نہیں پڑھانا چاہیے, لیکن ایسے اسکولوں میں جہاں سارے بچے تباہ ہو جائیں وہاں پڑھانے کا. آپ اپنے سب سے بہترین ذہین بچے, خوبصورت بچے, وہ آپ ان اسکولوں کے اندر بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, ساتھ ٹیوشن شروع ہوتی ہے. میتھ کی ٹیوشن لیتا ہے, فزکس کی ٹیوشن لیتا ہے, کیمسٹری کی لیتا ہے, کمپیوٹر سائنس کی لیتا ہے. 10,000 ایک سبجیکٹ کا, 20,000 دوسرے سبجیکٹ کا, 30,000 چوتھے سبجیکٹ کا. پھر اسکول کی فیس لیتا, آنے جانے کی گاڑی لیتا, پیٹرول لیتا, خرچے لیتا. ذہین بچہ بھیجا ہے, خوبصورت, اور پھر نکلا کیا ہے؟ گدھا, لٹیرا, کتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد. اور جو آپ, یہ سچی بات کر رہا ہوں, آپ کے گھر میں جو نکھیت ہے نا, کند ذہن ہے, آنکھ پوری کام نہیں کرتی, ٹانگ پوری کام نہیں کرتی, اسے اٹھا کے مسجد کے اندر, مدرسے کے اندر ہمارے پاس بھیجتے ہیں. اور پھر دیکھیں مدرسے کی کرامت کیا ہے. مدرسے کی کرامت کیا ہے؟ جو سب سے نکما تھا ہم اسے قرآن کا حافظ بنا کے آپ کو دیتے ہیں, دین کا عالم بنا کے دیتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا مدد کر دیں نا, اپنا دھیان مدرسوں کی طرف کر لیں. ایک قاری جو ہے نا, ایک گارمنٹ سے پڑھانے کے لیے جاتا ہے گھر کے اندر, کتنے پیسے دیتے ہیں آپ؟ 500,000 مہینے بعد. اور پھر قاری آ کے بیٹھے گا, دین کا جو قرآن کا حافظ ہے, قرآن پڑھنے والا, وہ بیٹھے گا آ کے, اور آپ کے صاحبزادے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر, اپنے کمپیوٹر کھیل رہے ہیں, اور قاری بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے. یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو نہیں یار. وہاں صاحبزادے اندر بیٹھے گیم کھیل رہے ہیں موبائل پہ, اور قاری بیٹھا انتظار کر رہا ہے. اور نہیں موڈ بنا تو کہا کہ قاری صاحب کو بھیج دے واپس, آج میں نہیں پڑھنا. جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر کیسے دین ہمارے معاشرے کے اندر آئے گا؟ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں سب سے پہلے. اور جو دنیا پڑھ جاتا ہے نا, کیا بنے گا؟ کوئی بڑا افسر بن جائے گا,
تیسرے گریڈ کا افسر بن جائے گا یا کوئی اور اس سے بڑا رتبہ لے لے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، تو کیا ہوگا؟ باپ اور ماں ہاتھ بن کے اس کے سامنے کریں گے، کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے. اور یہ دین کا حافظ ہے، ہر وقت ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھے گا، میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. آپ انگلش پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھانی چاہیے، کوئی منع نہیں، ساری لینگویج پڑھنی چاہیے، آنی چاہیے، لیکن انگلش پڑھا کے جب آپ مر جائیں گے بچہ پھر شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ آپ کی قبر پر کھڑا ہو کر سنائے گا. وہ جو حافظ قرآن ہے وہ سورہ یاسین پڑھے گا. اب آپ کی اپنی چوائس ہے. میں نے دونوں چیزیں، دونوں راستے آپ کے سامنے رکھے کہ آپ کی قبر پر شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھے جائیں یا پھر سورہ یاسین پڑھی جائے، سورہ ملک پڑھی جائے. یہ آپ کی چوائس ہے، جو کرنا ہے آپ چاہتے ہیں. آپ دین کے مدرسے آباد ہوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کا یہ مرکز پوری ہمت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ جس طرح ایک دین کا معیار ہونا چاہیے اس پر پہنچنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ ہمارے مدارس کو دیکھیں، وزٹ کریں ان کا جا کر، باقی مدارس کے مقابلے میں. وہاں بچوں کا رہنا سہنا، وہاں کی صفائی ستھرائی، آپ نے مرکز کو دیکھ لینا. کبھی آپ کو ہماری مسجد کی صاف سے سمیل نہیں آئے گی. کبھی خالی فرش جو جہاں آپ نماز پڑھتے بغیر کارپیٹ کے، آپ کے ماتھے پر، آپ کے کپڑوں پر گرد نہیں لگے گی. ہم نے ایک معیار دیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ باقی جو لوگ ہیں، باقی ادارے، ان کو بھی دیکھیں جا کر. جو اسکول کالج ہیں وہاں گندگی کیا کیا ہے، سارا گاندھی گند وہاں پڑا ہوا ہے. اگر تھوڑی سی توجہ کر دیں گے آپ تو انشاءاللہ یہ ادارے دنیا کے بہترین ادارے ہوں گے، دنیا کے بہترین ادارے ہوں گے. یہ 50 کے قریب ہمارے ادارے ہیں جو چل رہے ہیں اور صرف آپ کی محبت سے.